جلال کے لیے بڑی امپورٹنٹ، بڑی خاص اور خالص بات جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، اثر ضروری ہے۔ اس سے ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ہمیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں سے 32 زبور اور اس کی 9 اور 10 آیت کو بڑی خوبصورتی سے بیٹی نے تلاوت کیا۔ وہاں لکھا ہے کہ تم گھوڑے اور کھچر نہیں ہو، تم انسان ہو، تمہیں سمجھ دی گئی ہے، تم کوئی عام نہیں ہو، تم کوئی جانور نہیں ہو۔ خدا یہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، فرما رہا ہے ہمیں کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو لگاموں ساز سے کھینچا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ان کی جو یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے یا سوراخ کر کے نا اس میں لگام ڈالی جاتی ہے، تو جب اسے ایسے کھینچا جاتا ہے اسے چوٹ لگتی ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کس طرح مڑنا ہے۔ اور خدا دیکھو آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کا ناک بھی ٹھیک صحیح سلامت ہے، آپ کی آنکھیں بھی صحیح سلامت ہے، کان بھی صحیح سلامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے نا جو سیدھا نہیں چلتا ہے، اس کی آنکھوں کے پر بھی ایسے پٹی لگی ہوتی ہے، جب وہ ریڈی میں جو ہوتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا نا کس طرح وہ اسے یہ سکھایا جاتا ہے سیدھا دیکھنا ہے۔ جس راہ پر جانور کو ڈالا جاتا ہے جانور نے سیدھا دیکھنا ہے، نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے۔ بائبل مقدس انسان کو اس بات سکھاتی ہے کہ تم نے بھی سیدھا دیکھنا ہے، جو ٹیڑھی راہ ہے تم نے استعمال نہیں کرنی ہے، ورنہ تو غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ وہ راہ خدا ہمیں سکھاتا ہے، تم گھوڑے یا کھچر نہیں ہو۔ ہماری میری لوگوں کی لگام خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے ہمیں موڑتا ہے۔ اگر انسان کی انسانوں کے ہاتھوں میں لگام ہو جائے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا اس دنیا پر، پھر تو فنا ہو جائے گی دنیا کے منٹ سے پہلے ہی۔ اسی لیے خدا نے انسان کو عقل بخشی، دانش بخشی، اس لیے کہ خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر انسان کو بنایا، اور جو چیز آپ بناتے ہیں نا اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی کاراگری ہوتی ہے، آپ اس کے پرجے کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ انجینئر کار کا ہے، اگر وہ کار بناتا ہے تو اس کے پرجے کو جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے، لیکن جس نے اسے بنایا ہے وہ جانتا ہے، اور خدا آپ کے پرجے کو جانتا ہے۔ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یونا نبی کی، کہ جب ہم خدا کے حضور سے بھاگتے ہیں تو جب خدا لگام انسان کی کھینچتا ہے تو وہ کس طرح اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ ہم یونا نبی سے سیکھ سکتے ہیں، جن بچوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، لوگوں نے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے یونا نبی کی صحیفے کو پڑھا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یونا خدا کی بات کو رد کرتا ہے، اس کی خدا کی بات کو، اس کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ اور کیا ہوتا ہے، خدا تو کہتا ہے کہ جا ان اسوریوں میں جا کر، نینوہ شہر میں جا کر میرے نام کی منادی کر، کسی انسان کے نام کی نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے نام کی وہاں جا کر منادی کر، ان کو بتا کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں بھائی، اب تمہاری شامت آ گئی ہے، تمہیں غرق کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ یونا کیا کرتا ہے؟ یونا خدا کی بات کو رد کرتا ہے، نینوہ کی بجائے ترسیس کو دوڑتا ہے۔ اب خدا کا لگام کھینچنے کا طریقہ دیکھو، خدا یہ ہمیں سکھا رہا ہے، تو چاہے کوئی پاسٹر ہو، تو چاہے کوئی ایلڈر ہو، چاہے تو بڑا بشپ کیوں نہ ہو، خدا کہتا جب تو بھٹکے گا نا، بری راہ پر چلے گا، میں تیری لگام دیکھ کیسے کھینچتا ہوں اور کیسے تجھے راستے پر لے کر آتا ہوں۔ یونا نبی کوئی چھوٹا نبی نہیں تھا، بڑا نبی تھا، اور خدا نے اسے چنا تھا، مقرر کیا تھا۔ آپ خدا کے مقرر لوگ ہو کر خدا کی منادی نہیں کرتے ہیں، اپنے بھید شیر لوگوں کے آگے شیر کرتے ہیں، اپنی انا کے بیچ ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی حسد کے بیچ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یونا نبی اس سلسلے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیوں؟ یونا اسوریوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے،
खुदा को मानने वाले लोग वो नहीं थे। और यूना जो कट्टर इसराइली था, यहूदी था, उसने कहा कि मैं उस शहर में नहीं जाऊंगा। वो तर्शीश को भागा। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जिस जहाज में यूना नबी सफर कर रहा था, खुदा ने वहां आंधियां, तूफान, लहरें उठा खड़ा कर दी। उस वक्त क्या होता था, सुने जरा गौर से, इधर बात ध्यान करें बहने। पहले जब लोग सफर करते थे, कोई मुश्किल आती थी, परेशानी आती थी, तो लोग कूड़े डालते थे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चोगे के लिए भी कूड़ा डाला गया। लोग हमें समझना चाहिए इस बात को। जब कूड़ा डाला गया तो यूना नबी के नाम निकला और वो सो रहा था। तो जब उन लोगों ने जाकर पूछा कि भाई, उसने कहा कि मुझे फेंक दो समंदर में। फेंक दिया। क्या? अगली बात सुनो, क्या हुआ यूना के साथ? हुआ क्या? डायरेक्टली मछली के पेट में। जब मुसीबत में पड़ा, जब खुदा ने लगाम खींची, उस जगह अटक गया, फंस गया, फिर क्या करता है? बाइबल कहती है कि फिर दुआ करने लगा मछली के पेट में। वो मरा नहीं कि वो मर गया। क्यों लिखा है कि मुसीबतें आएंगी शरीर पर? पढ़ा ना भी, मुसीबतें आएंगी शरीर पर जो साधक है वो हलाक नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं कि वो मछली के पेट से निकाले जाएंगे, खुदा उनको फिर सीधी राह पर लाएगा। और अगर आप रास्तबाज ही नहीं है, हलाक हो गए हैं, तो फिर वो आपको नहीं उठाएगा। पड़े रहो जहां तुम पड़े हो। बाइबल मुकद्दस कहती है कि यूना ज़ारो ज़ार दुआ करने लगा खुदा के हजूर, और रोया, गिड़गिड़ाया कि ऐ खुदावन मुझे इस अज़ियत से निकाल। मछली का अगर गोश्त इतना गर्म है, तो जो इंसान उसके पेट में चला गया है, उसका क्या हाल होता होगा? आप जरा इमेजिनेशन करें, सोचे जरा कि हम अगर उसके क्वेश्चन, डॉक्टर बताते हैं कि मछली खानी है, इतने विटामिन डी उसमें होते हैं, एनर्जी होती है, तो जो बंदा मछली के पेट में ही चला गया, उसका क्या हाल होता होगा? वो तो जल गया होगा। खुदा यहाँ बता रहा है कि मैंने यूना की लगाम को खींचा और फिर उसे नैनवा शहर में लेकर आया, और मछली उसे किनारे पर उगला, और यूना ने जाकर मनादी की। और यूना की मनादी ने, जो लोग वो गुनाह में डूबे थे, तफरीके, हसदबाजी, ज़नाकारी में डूबे थे, यूना ने मनादी के जरिए उनकी लगाम खींची। हालेलुया! जोरदार तालियां इस बात के लिए कि जब खुदा अपने लोगों की लगाम खींचता है, तो खुदा के लोग फिर कलीसिया की लगाम खींचते हैं कि तुमने किस तरह चलना है, अंधे होकर नहीं, सजाके होकर। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो सबसे पहले इसराइली कौन था? चलो मुझे ये बताएं। अब्राहम था। तो हमें पता है वो पहला नबी था बाइबल का। हालेलुया! खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। अब्राहम से दे दिया बेटा। बच्चों जरा गौर से सुने, जब बेटा दे दिया तो पहले अब्राहम खुदा से बड़ी मोहब्बत करता था। जब बेटा पास आ गया तो फिर मोहब्बत थोड़ी सी कम हो गई, बेटे की तरफ ध्यान हो गया, क्योंकि औलाद से हम बड़े प्यार करते हैं। हम जिस्म रखते हैं ना, हम अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। हम चाहे उनको डंडों से मारे, कोई मारे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो भाई ये अच्छा नहीं है। हम चाहे उनकी चमड़ी उधेड़ दें, पड़ोसी मारे तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारे बच्चों को मारता है। खुदा जब उसके साथ था, जब वो खुदा के साथ था, दुआएं करता था, जब उसकी जुस्तजू में रहता था, उसकी बंदगी में रहता था, उसके लिए रोजे रखता था, सब कुछ यस था, ठीक था। जब ही इसहाक मिला, अब्राहम की मोहब्बत खुदा के साथ कम हो गई। खुदा क्या कहता अब्राहम से? कहता है कि अपने बेटे को ले। खुदा से गुफ्तगू करता, अपने बेटे को ले और 3 दिन का रास्ता ले, मोरिया पहाड़ पर जा, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अब यहां मोहब्बत ज़ाहिर करनी है आपने भी, अब्राहम ने भी की। 3 दिन, 3 का जो लफ्ज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुने जरा। पहले मैं 3 की डेफिनेशन आपको बताऊं। 3 दिन यूना मछली के पेट में रहा। 3 जो पुकारे हैं हमारे चर्च में, निकाह के लिए औरत की बोली जाती है, मर्द की बोली जाती है। 3 बार जब निकाह होता है, इस बाइबल पर हाथ रखकर इकरार करवाया जाता है। 3 की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3, हालेलुया, जीते बताए होनी चाहिए। हालेलुया!
جب خدا نے اس سے کہا ابراہیم سے کہ لے اپنے بیٹے کو جا اور اس کوہ موریا پہاڑ پر اسے قربان کر دے، ہمارا خدا جو ہے وہ انسان کی قربانی نہیں لیتا۔ آزمائش جب آپ پر آتی ہے، آپ کی زبان کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب ہوا کیا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تو خدا نے اس کی لگام کو کھینچا۔ کیوں کھینچا؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو رد کرنے لگا تھا۔ جب ہم انسان خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہماری لگام کھینچتا ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم گھوڑے اور کھچر نہیں ہو، تم کیا ہو؟ انسان ہو۔ میں نے تمہیں سمجھ بخشی ہے، میں نے تمہیں عقل بخشی ہے، میں نے تمہیں صحت یابی بخشی ہے۔ اگر اتنی چیزیں وہ ہمیں دیتا ہے تو ہمیں استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے نا، کہ ہم ساری زندگی گھوڑے اور کھچر ہی رہیں گے، ہم خدا کو پہچان نہیں پائیں گے کہ خدا ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے کہ لو بھی اس پر ایمان لاؤ، ہم اس پر ایمان بھی نہیں لے کر آتے ہیں، تو پھر ہم تو لیبلی مسیح ہیں، ہم تو اصلی مسیح نہیں ہیں۔ جب خدا پھر ہماری لگام کھینچتا ہے تو ہم بھی یونا کی طرح گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مصیبت ٹال، بیماری جائے، فلانی ہمیں شفا ملے۔ تو جب ہم رہیں اس کی حضوری میں، شفائیں بھی آپ کی، خزانے بھی آپ کے، کلام بھی آپ کا، تو خدا بھی آپ کا۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم اس کی حضوری میں نہیں رہیں گے، اس کی حضوری سے نکل جائیں گے۔ یونا نکلنے کی کوشش کی، خدا نے لگام کھینچی۔ زکریا بولا، انکاری کرنے لگا، خدا نے لگام کھینچی اور تالو سے زبان چپک گئی۔ خدا جب لگام کھینچتا ہے نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ مصیبتیں تو بہت آئیں گی لیکن صادق لوگ اس مصیبت میں سے نکالے جائیں گے۔ اور نکالے گا کون؟ خدا۔ کیا مچھلی کے پیٹ سے یونا اپنے آپ نکل سکتا تھا؟ نہیں نکل سکتا تھا، خدا نے اسے نکالا اور اسی جگہ بھیجا جہاں اسے مقرر کیا تھا۔ کچھ جو خدا کے کام خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اگر آپ انکاری کرتے ہیں تو یاد رکھیں جب وہ لگام کھینچتا ہے بڑی درد ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے جو آج ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس کا آنے کا مقصد سمجھیں۔ کتنے برسوں سے ہم اس کلام کو سن رہے ہیں کہ نجات دہندہ پیدا ہوا، نئے کپڑے، سیویاں اور بہت ساری کھانے بنا کر لوگوں کے گھر میں دینا، یہ بھی اچھا ہے۔ ہم رفاقت بڑھاتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم بتاتے ہیں ایک دوسرے کھانا شیئر کر کے کہ ہم آپ سے پڑوسی محبت کرتے ہیں، آپ جو تیسرا چوتھا گھر ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اوروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو خدا کی محبت ہم کہاں لے کر جاتے ہیں؟ خدا کی محبت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، تو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ خدا کچھ چیزوں کو علیحدہ کرتا ہے، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا چھاج میرے ہاتھ میں ہے، توڑی الگ دانے الگ، اور یہ ہونا ہے آج نہیں تو کل۔ اس سے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ صادق ہیں، ایماندار ہیں، کھڑے رہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بڑھائے گا، پھلائے گا، آپ کو اس زمین پر محمور و محکوم کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے رشتے رکھتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ کو کوئی کام دے نا تو اسے چھوڑو مت، ورنہ وہ اس طریقے سے آپ کی لگام کھینچے گا کہ آپ پورے کے پورے ہی خدا کی طرف اڑائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ